نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی و اصحابہ الصفا من یومنا الی یوم الجزا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفکر اسلام فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی زیدہ مجدہ، انہوں نے میرے نام کا اعلان کیا تو ظاہر ہے کہ اس کا تو مجھے بھرم رکھنا ہی پڑے گا۔ دنیا خطابت کی ایک معروف شخصیت جسے پورا عالم اسلام جانتا ہے، خطابت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے اور نگارشات کے حوالے سے، تحریر کے حوالے سے، مضامین و مقالے کے حوالے سے ایک ذات ہے، اس میں بہت سارے حوالے ہیں، اور انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا۔ حضرات، کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے اندر خطابت ہوتی ہے تو وہ درسگاہ سے بالکل دور ہوتے ہیں، یعنی مدرس ہیں تو مقرر نہیں، مقرر ہیں تو مدرس نہیں۔ مگر علامہ اعظمی صاحب کی یہ خوبی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک اچھے مدرس بھی ہیں اور اچھے مقرر خطیب بھی ہیں۔ یہ دونوں خوبیاں اگر کسی ذات میں جمع ہوتی ہیں تو وہ علامہ قمر الزمان اعظمی کی۔ مولا کریم ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ مسجد اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا تو اس کا رنگ و آہنگ کچھ اور تھا، مگر ان کے اعلان پر آپ نے جو ان کا تعاون کیا آج جو ہمارے سامنے ہے، تو مجھے ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں برطانیہ میں ہوں یا کہیں اور ہوں یا ترکی میں ہوں۔ بہرحال فاضل گرامی حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب مصباحی، انہوں نے بھی کہا کہ کھڑے ہو کر بولیے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چونکہ انہوں نے کھڑے ہو کر نعت پاک منقبت پیش کی تو صحیح بات ہے، آقاؤں کی بارگاہ میں ادب کا بھی تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم پیش کریں کھڑے کھڑے۔
بہت سارے ہمارے علماء، حضرت مولانا ارشد مصباحی صاحب، اور ابھی آپ انگریزی میں بھی خطاب سن رہے تھے، کچھ حصہ میں نے بھی سنا، جی بیرسٹر معین صاحب کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 10 روزہ جو مجلسیں ہوئیں یہ غالباً یہ آخری ہے، شاید کل نہیں ہے آخر. جی مولا کریم اس مبارک مجلس کے حسنات و برکات سے اور اس کے انوار سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. والد گرامی حضور مفکر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر کردہ نعت پاک کے 1-2 شعر مجھے یاد آ رہے ہیں. تو قاری صاحب نے سنایا، میرا بھی جی چاہا کہ میں بھی سفر خطابت کا آغاز کروں تو یہیں سے. تو نعت پاک کا مطلع سماعت فرمائیں. توجہ کریں. ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جبیں سائی کا، ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جبیں سائی کا، ان کی چوکھٹ پہ ارادہ ہے جبیں سائی کا. اے خدا رکھ لے بھرم بادیا پیمائی کا، اے خدا رکھ لے بھرم بادیا پیمائی کا. ان کی چوکھٹ پہ ارادہ جب چلے عرض مدینہ سے تو محسوس ہوا، جب چلے عرض مدینہ سے تو محسوس ہوا. اب تعلق نہ رہا آنکھوں سے بینائی کا، اب تعلق نہ رہا آنکھوں سے بینائی کا. اے خدا رکھ لے بھرم بادیا پیمائی کا. عزم پرواز پہ جبریل بھی حیران رہے، عزم پرواز پہ جبریل بھی حیران رہے. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اونچائی کا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اونچائی کا. اے خدا رکھ لے بھرم بادیا پیمائی کا. اور شعر سماعت فرمائے. خلوت دل میں وہ آئے تو کرم ہو یا رب، خلوت دل میں وہ آئے تو کرم ہو یا رب. سلسلہ اور بڑھا دے میری تنہائی کا، سلسلہ اور بڑھا دے میری
تنہائی کا، اے خدا رکھ لے بھرم بادیا پیمائی کا، زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، یا رسول اللہ زخم فرقت پہ فقط یادوں کا مرہم کب تک، امتحان اور نہ لے صبر و شکیبائی کا، امتحان اور نہ لے صبر و شکیبائی کا، اے خدا رکھ لے بھرم بادیا پیمائی کا، جانور سجدے کرے شجر و حجر کلمہ پڑھے، جانور سجدہ کرے شجر و حجر کلمہ پڑھیں، کوئی دکھلائے یہ انداز مسیحائی کا، کوئی دکھلائے یہ انداز مسیحائی کا، بس وہی صاحب ادراک ہے انور جس کا، بس وہی صاحب ادراک ہے انور جس کا، سیرت پاک ہے محور سخن آرائی کا، سیرت پاک ہے محور سخن آرائی کا، اے خدا رکھ لے بھرم بادیا پیمائی کا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں صرف اسلام کی حالت میں مرنا ہے، تمہیں اسلام کی حالت میں صرف اسلام کی، الا وانتم مسلمون۔ اور آگے ہم سے کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اعتصام، پکڑنا نہیں، مضبوطی سے، اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ کبھی وہ چھوٹنے نہ پائے، چھوٹ گیا تو پھر اعتصام نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، الگ الگ نہ رہو، متحد ہو کے رہو، الگ الگ نہیں، متحد ہو کر، جدا جدا نہیں، متحد ہو کر رہو۔ یہی پیغام کربلا ہے۔ جہاں بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں، وہاں یہ پیغام کربلا ہے، وہ آخری پیغام،
جو یوم عاشورہ میں ہمیں امام پاک کے کردار سے ملا، ان کی قربانی سے، ان کے ایثار سے، وہ یہ ہے کہ اتحاد امت، تم سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ تو ہمیں دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر شعور کربلا بھی پیدا کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ شعور کربلا سے پیغام کربلا تک کا جو یہ سفر ہے، یہ ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے پیش نظر رہے۔ قرآنی ہدایت کے مطابق ہمیں کئی کام کرنے ہیں۔ پہلا، ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا مطلب؟ صرف نماز پڑھو، صرف روزہ رکھو، صاحب استطاعت ہو تو فقط حج کرو، صاحب نصاب ہو تو صرف زکوٰۃ دو، یہی تقویٰ ہے؟ نہیں، یہ عبادات ہیں، یہ بھی ہمارے لیے فرض ہے، فرض عین ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھیے اتقوا اللہ، ایک تو تقوی کا معنی ہے ڈرنا، اور ایک ہے تقوی کا معنی بچنا۔ تو ہمیں ڈرنا ہے، صرف ڈرنا نہیں، بچنا بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ڈرے گا وہی تو بچے گا، جو ڈرے گا وہی تو بچے گا۔ بھئی بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ وہ خوف الہی ہے۔ اور خوف الہی پیدا کیسے ہو؟ تو میں بجائے یہ کہ اس پر کچھ خطابت کا رنگ چڑھاؤں، میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول پیش کر دے رہا ہوں جو موضوع سے متعلق ہے۔ کسی نے پوچھا ان سے کہ حضور، خشیت الہی، خوف الہی کیسے پیدا ہوتا، کیسے پیدا ہو، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے ایک ہی جملے میں جواب دیا کہ خدا کا خوف اگر پیدا کرنا چاہتے ہو تو رزق حلال۔ یہ اتنی جامع اور مناسب بات ہے کہ اب اس میں سارے کے سارے اعمال بھی آ گئے، ساری چیزیں آ گئی۔ جواب ایسا بھی ہونا چاہیے جو جامع بھی ہو اور درسگاہی زبان کے مطابق دخول غیر سے مانع بھی ہو۔ میں وہاں پہنچ گیا 40 سال پہلے، جامع بھی ہو، دخول غیر سے مانع بھی ہو۔ تو یہ وہ جملہ ہے، جواب ہے جو جامع بھی ہے اپنے آپ میں اور دخول غیر سے مانع بھی ہے، رزق حلال۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو رزق حلال کھائے گا اور کمائے گا، بچوں کو کھلائے گا، وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر خشیت الہی کے وہ حلال کھائے، حلال کھلائے۔ تو خدا کا خوف پیدا کب ہوگا؟ جب ہم حلال روزی تلاش کریں گے، اسے کمائیں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے۔ اور ایک بات بتاؤں کہ رزق حلال کے جو حسنات اور برکات ہیں وہ تو قابل دیدنی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ مولا کریم اس خانے خدا کو شاد و آباد رکھے، آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو تقوی، ڈرنا، بچنا۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایک تو یہ ہے۔ اب اگر بچنا مراد لیتے ہیں تو وہاں مضاف مقدر ہے، اتقو عن عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں مگر اتنی ہی پابندی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب کس نماز کی آپ بات کر رہے ہیں؟ پابندی سے ہر سال حج کرتے ہیں۔ یہ ٹور والوں کا تو یہ تو فیشن ہے، میں تو کہوں گا یہ عبادت کیا، یہ تو بزنس ہے نا۔ اور اتنی ہی دروغ بیانی بھی ہے، چغل خوری بھی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو غیبت کا اتنا کرنا، کچھ لوگ تو کرنے کے عادی ہیں، کچھ لوگ سننے کے بھی عادی ہیں، اور مجرم دونوں ہیں، مجرم دونوں ہیں، نگاہ شریعت میں دونوں ناپسندیدہ۔ جو غیبت کرتا وہ بھی مجرم ہے، جو سنتا ہے کان لگا کر وہ بھی مجرم ہے۔
عبادات بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ بھی ہے، یہ بیماریاں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ تو دوستو اسی لیے قرآن تاکید کر رہا، حقا تقاتہ ہی، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اگر وہ آپ نے حق ادا نہیں کیا تو پھر وہ ڈرنا نہیں۔ اب ہمیں آج عاشورے کے یہ دن ہے، یہ برکتوں والا دن ہے، یہ رحمتوں والا دن ہے، یہ عظمتوں والا دن ہے، یہ رفتوں والا دن ہے۔ آج کا دن وہ مبارک دن ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات آج ہی کے دن رونما ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو یوم عاشورہ، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ساحل پر لگی، کنارے لگی تو یوم عاشورہ، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، جو بیمار تھے انہیں شفا ملی تو یوم عاشورہ، حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھایا گیا یوم عاشورہ، آپ دیکھ رہے ہیں، اور امام حسین کی شہادت یوم عاشورہ۔ اور ایک بات بتاؤں، قیامت بھی آئے گی تو وہ دن بھی یوم عاشورہ، یوم عاشورہ۔ اس لیے یوم عاشورہ کو کبھی بھولنا نہیں۔ مگر 61 ہجری میں جو شہادت یہ ہوئی ہے، یہ اتنا غالب ہو گئی حضرت، اتنا غالب ہے تمام واقعات پر کہ باقی واقعات تو کتابوں کے پنوں میں رہ گئے، مگر یہ اتنا غالب شہادت حسین، میں کیا بتاؤں کہ دنیا امام علی مقام کی اس قربانی، اس ایثار، اس اخلاص کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ میرا حسین اپنے کردار و عمل کی بنیاد پر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ حسین کی زندگی ہی ہے کہ آج جو ہم ان کا نام لے کر ان کی عظمتوں کے ترانے پڑھ رہے ہیں، ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ یہ نواسے رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں۔ ہائے ہائے، اسی لیے حسن و حسین کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، فقط اتنا کہہ سکتا ہوں کہ نبی کا نور، علی کا خون اور فاطمۃ الزہرا کا دودھ اگر تینوں جمع ہو جائے تو بنتے ہیں حسن حسین۔ جہاں نور مصطفیٰ ہو وہ حسنین، جہاں نور مصطفیٰ ہو، جہاں خون مرتضیٰ ہو، جہاں خون سیدہ طاہرہ عابدہ ظاہرہ فاطمہ زہرا ہو، ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ قاری صاحب ہمارے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، پانی پانی دیکھ کر کہے تھے، پانی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، یا علی شیر خدا، آپ کے بیٹے شبیر حکم دے دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی۔ جس کی قوت و طاقت و توانائی کا یہ عالم کہ اگر انیس کی زبان میں کہا جائے یہ لشکر اعداء ان کی حیثیت کیا تھی، یہ یزیدیوں کی تعداد 22,000 بتائی جاتی ہے، ان کی اوقات کیا تھی، ہے نا؟ انیس کی زبان میں اگر اسے کہا جائے تو گویا وہ امام کی زبان سے گویا وہ یہ کہلوا رہے ہیں کہ طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماپ کی، رکھ دوں زمیں پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی۔ طاقت اگر دکھاؤں رسالت ماپ کی، رکھ دوں زمیں پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی۔ تو کربلا میں حسین طاقت دکھانے نہیں گئے تھے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ طاقت دکھانے کے لیے کوئی بیماروں کو لے جاتا ہے، کوئی معصوم بچوں کو لے جاتا ہے، کوئی عورتوں کو لے جاتا ہے۔ جنگ کرنا اگر مطلوب و مقصود تھی تو ان کو لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی شیرخوار علی اصغر کو لے جانے کی؟ کیا ضرورت تھی عابد بیمار کو لے جانے کی؟ میں تو کیا دیکھتا ہوں دوستو، اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، نظر کرنا چاہتا ہوں مفکر اسلام کی، چونکہ قیادت میں جلسہ ہو رہا ہے، میں ایک جملہ آپ کو نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بات تو درسگاہی ہے مگر اس میں بہت ہی کچھ ہے۔ کربلا
کسی مقام کا نام نہیں ہے، کربلا کسی جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا کسی بستی کسی شہر کا نام نہیں ہے، کربلا اسلام کی ایک درسگاہ کا نام ہے، اسلام کی یونیورسٹی کا نام ہے، اسلام کے ایک خوبصورت کالج کا نام ہے، جہاں سے ہمیں جملہ صفات اسلامیہ کا درس ملتا ہے۔ اگر شریعت کا جلوہ دیکھنا ہے تو کربلا دیکھو، اگر طریقت دیکھنی ہے تو کربلا دیکھو، اگر حقیقت و معرفت کی جلوہ باری دیکھنی ہے تو کربلا دیکھو، اگر تمہیں دولت قال دیکھنی ہو تو کربلا دیکھو، دولت حال دیکھنی ہے تو کربلا دیکھو، علم و عمل کا اگر پیکر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو۔ میرے دوستو، جہاں علم بھی ہے، مشاہدات بھی ہے، حضرات میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، بعض وہ ہے جو علم پر ناز کرتے ہیں، علم وہ ہے جو نواسے رسول حسین پر ناز کرتا ہے، وہ ہے بعض جو عمل پر ناز کرتے ہیں، مگر عمل وہ ہے جو حسین اعظم پر ناز کرتا ہے۔ لوگ بندگی پہ ناز کرتے ہیں، ارے بندگی جس پر ناز کرے وہ حسین، عمل جس پر ناز کرے وہ حسین، وہ حسین۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی جس پر ناز کرے وہ حسین، نبی جس پر ناز کرے وہ حسین، علی جس پر ناز کرے وہ حسین، اور پوری امت جس پر ناز کرے وہ حسین۔ حضرات، وہ ایک علمی درسگاہ ہے، وہ ایک عملی درسگاہ ہے جسے ہم کربلا کہتے ہیں، ہے نا۔ درسگاہیں تو بہت ملے گی آپ کو، مگر حسین کی درسگاہ جیسی کوئی درسگاہ نہیں ملے گی، ہے نا۔ مقامات تو بہت ملیں گے، مگر ایسا خوبصورت مقام تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اس کرۂ ارضی پر ایسی درسگاہ تمہیں نہیں ملے گی، ایسا جامعہ تمہیں نہیں ملے گا۔ حضرات میں کیا بتاؤں، آپ دیکھیں منطقی اصطلاح میں جس کو شکل اول کہتے ہیں، 4 شکلیں ہوتی ہیں، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع۔ یہ آپ کی ایک بات کی آپ کے کام کی چیز نہیں ہے، مگر بات آ گئی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اور ان چاروں شکلوں میں جو پہلی شکل جس کو شکل اول کہتے ہیں، اس کو مناطقہ کہتے ہیں، یہ بدیہی الانتاج ہے، یعنی مطلب نتیجہ دینے میں یہ بدیہی ہے، نظری نہیں ہے، ہے نا۔ یہ ہے یہ چاروں شکل، تو شکل اول ہے نا۔ شکل اول ہے کیا؟ ایجاب صغریٰ، کلیت کبریٰ، ایجاب صغریٰ کلیت کبریٰ۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں اصغر بھی ہے، اکبر بھی ہے، ایجاب صغریٰ بھی ہے، کلیت کبریٰ بھی ہے، ایجاب صغریٰ بھی ہے، کلیت کبریٰ بھی ہے، اور حد اوسط نتیجہ شہادت سے الگ بستر علالت پر ہے۔ حد اوسط نتیجہ شہادت سے الگ بستر علالت پر ہے۔ اور ابا بتائے منطقیوں کے وہاں نتیجے کے وقت حد اوسط ساقط ہو جاتا ہے، حد اوسط ساقط ہو جاتا ہے۔ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ تو اب جو یہ حد اوسط تھا، مگر بات بتاؤں کربلا کا میں حد اوسط کون تھا جسے دنیا والے امام زین العابدین کے نام سے یاد جانتے ہیں، امام زین العابدین کے نام سے پہچاتے ہیں۔ یہی وہ حد اوسط ہے جو بچا، جس سے حسین کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ کیا بتاؤں دوستو، اسی خیال کو، اسی فکر کو جب امام اہل سنت شعر کے قالب میں ڈھالتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ حد اوسط نے کیا صغریٰ کو کبریٰ نور کا، حد اوسط نے کیا صغریٰ کو کبریٰ نور کا۔ یہ حد اوسط امام زین العابدین آئے، بیمار کربلا۔ کیا بات ہے صاحب، تو کربلا درسگاہ ہے۔ تو جہاں شعور کربلا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ وہاں سے ہمیں پیغام کیا ملا۔ پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر اخوت پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، اپنے اندر وحدت پیدا کرو، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرو، استقامت پیدا کرو، استقلال پیدا کرو۔ صرف اجابت کی حدوں تک نہ رہو، بلکہ استقامت کے جبل شامخ بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، شریعت کی پاسداری، طریقت کا پاس و لحاظ، یہ پیغام کربلا ہے کہ اگر دین کو کبھی خطرہ لاحق ہو، ہے نا، تو نہ اپنے کو دیکھنا، نہ اپنی اہل و عیال کو دیکھنا، نہ اپنے چھوٹے بچے کو دیکھنا،
نہ یہ دیکھنا کہ یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ دودھ پیتا ہے، یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، کچھ نہ دیکھنا. اگر دیکھنا تو صرف دین مصطفیٰ کو دیکھنا. اسی لیے دوستو، رسول دین لانے والے ہیں اور نواسۂ رسول دین بچانے والے ہیں. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ مقدر ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے دلوں میں دین لانے والے مصطفیٰ کی بھی محبت ہے اور دین بچانے والے حسین شہید کربلا کی بھی محبت ہے. ہم دونوں کی محبتوں کو لے کر ترقی پذیر ہیں اور ہوتے رہیں گے. حضرات، اسی لیے ہم کہتے ہیں سرکار نے چلتے چلتے کیا دیا ہے امت کو؟ ایک حجۃ الوداع کا وہ آخری خطبہ، آخری خطبے میں آخری فرمان، آخری فرمان میں آخری اعلان، آخری اعلان میں آخری پیغام امت کے نام. یا ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اے لوگوں، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اپنے اہل بیت. ایک قرآن، دوسرے اہل بیت، ہے نا. اور خطاب ساری انسانیت سے ہے. جو مخاطب تھے اس وقت انہی سے نہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی اے قیامت تک آنے والے انسانوں. جو دنیا میں آ چکے تم بھی سن لو، جو نہیں آئے تم بھی. پاس کسی ایسے ویسے کہ نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی آواز ہے نا. وہ مصطفیٰ جن کی نظر میں جو زمین پر ہے وہ بھی ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی ہے، جو شکم مادر میں ہے وہ بھی ہے، جو عالم ارواح میں ہے وہ بھی ہے. اے لوگوں، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت. قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ. حضور نے گمراہیت سے بچنے کی ضمانت لے بھی لی، دے بھی دی. انہی کو مضبوطی سے پکڑو. اس لیے پکڑو، اس لیے کہ صحابہ کرام کا ذکر اس میں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں کوئی صحابی نہ رہے گا، ہے نا، مگر اہل بیت کا سلسلہ تو رہے گا. اس لیے کہ جب ساتھی بنانے کی بات آئی تو اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا، قرآن کو اہل بیت کا ساتھی بنایا، تاکہ امام مہدی تک قرآن تنہا نہ رہے. امام مہدی تک قرآن تنہا نہ رہے. تو دوستو، قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو، اہل بیت کو سمجھنا ہو تو یہ ساتھی رسول نے بنایا. تو میرے حسین نے نہ قرآن چھوڑا. تو دوسری طرف میں نے یہ دیکھا، جب وقت آیا تو قرآن نے کہا، اے حسین، اور تو ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. جب دنیا والے یہ کہیں گے حسین گر گئے، حسین مر گئے، حسین مٹ گئے، تو تمہارا نانا کا لایا ہوا قرآن یہ آواز دے گا، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ارے جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہے. ارے مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے. قرآن نے پابندی لگا دی، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. ارے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان نہ کرنا. مردہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہے. رب انہیں روزی دیتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، انہیں پلاتا ہے نا. سوچو، جو رب کی راہ میں مارے جائیں، قرآن کہتا انہیں مردہ گمان نہ کرو، گمان نہ کرو. گمان پر بھی پابندی ہے، بولنا تو کجا، گمان پر بھی قرآن پابندی لگا رہا ہے. یہ بدگمانی ہے، اسے دور کرو. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اللہ کے نزدیک زندہ ہے نا. وہ امتی ہیں مگر شہید ہیں، زندہ ہیں. وہ امتی ہے، وہ شہید ہے، زندہ ہے نا. تو جب امتی خدا کی راہ میں جائے تو اللہ کہتا ہے گمان بھی نہ کرنا. سوچو، جب امتی زندہ ہے، جب امتی زندہ ہے تو نبی، تو اس کا مطلب میرا مصطفیٰ بھی زندہ ہے، میرا مصطفیٰ بھی موجود ہے. حضرات گرامی،
یہیں سے ہم نے جہاں اہل سنت والجماعت کا جو اجماعی عقیدہ ہے کہ شہداء بھی زندہ ہے، اور اولیاء کرام کے بارے میں تو ملا علی قاری کی وہ قول پہ مجھے یاد آ گیا، عین العلم کے اندر وہ فرماتے ان الاولیاء بمنزلۃ الشہداء لا یموتون ولکن ینقلون من دار الفناء الی دار البقاء۔ یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ بھی شہداء کی طرح یہ مرتے نہیں ہیں، مکان بدلتے ہیں، مکان بدلتے ہیں۔ یہ لیکن جو ہے استدراک کے لیے آیا ہے نا، دفع تدارک کے لیے آیا ہے۔ ماقبل میں جو کچھ کمی تھی لیکن نے آ کر اس پر مہر لگا دی۔ وہ تو تبدیل مکان کرتے ہیں، اور تبدیلی مکان موت نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہم یہاں رہے، مرضی ختم ہوئی، اب جگہ بدل دیا ہم نے، تو یہ انتقال مکانی ہے۔ اولیاء کرام شہداء کی طرح یہ بھی مرتے نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، بات چل رہی تھی اللہ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ طے کر لو آج عاشورے کا دن ہے، ہم غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، برائی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، حق تلفی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی یتیم بچہ آ گیا تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، ماں باپ کی تعظیم کریں گے، بچوں کو دین سکھائیں گے، دین کی باتیں سکھائیں گے، ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ جو قرآنی ہدایات ہے اس پر ہم عمل کریں گے، جو پیغمبر اسلام کا اسوہ حسنہ ہے اس پر ہم عمل کریں گے، ہم کتاب اللہ پر بھی عمل کریں گے، سنت رسول اللہ پر بھی ہم عمل کریں گے۔ ہم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہم صدیق اکبر کا بھی احترام کریں گے، فاروق اعظم کا بھی احترام کریں گے، عثمان غنی کی بھی تعظیم کریں گے، فاتح خیبر شاہ زمن علی شیر خدا کی بھی تعظیم کریں گے، ہم سارے صحابہ کا احترام کریں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک بات بتاؤں دوستو، یہ اہل سنت مسلک اعتدال ہے، نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ کمی ہے، نہ زیادتی ہے نا۔ ہم تو دونوں سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی شمع بھی ہمارے سینے میں روشن ہے، صحابہ کی شمع بھی ہمارے سینے پر ہے، سینے میں ہے۔ یاد رکھو اسلام پھیلا ہے، اسلام تو رسول لائے ہے نا، اسلام کو پھیلایا ہے صدیق کی صداقت نے، اسلام کو پھیلایا ہے عمر کی عدالت نے، اسلام کو پھیلایا ہے عثمان کی سخاوت نے، اسلام کو پھیلایا ہے علی کی شجاعت نے، اسلام کو پھیلایا ہے فاطمۃ الزہرا کی طہارت نے، مگر اسلام کو بچایا ہے حسین ابن علی نے۔ الحمدللہ ہمارے پاس لانے والے بھی ہیں۔ ایک بات بتاؤ، تین ہی چیز ہے اور تینوں آئٹم الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، دین لانے والا، دین پھیلانے والا، دین بچانے والا۔ یہ تینوں خوبیاں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ لانے والے نبی وہ بھی ہمارے پاس ہیں، پھیلانے والے صحابہ اہل بیت وہ بھی ہمارے پاس ہیں، وہ بھی ہمارے سینوں میں ہے، ان کی بھی محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں جل رہا ہے۔ اور دین بچانے والے حسین ابن علی ہے، وہ بھی ہمارے دلوں میں ہیں، وہ بھی ہمارے سینوں میں ہے، وہ بھی ہماری نگاہوں میں ہے۔ وہ حسین ہماری فکر میں ہے، حسین ہماری نظر میں ہے، حسین ہماری خطابت میں ہے، حسین ہماری تحریر میں ہے۔ حسین کہاں نہیں ہے میرے دوستو؟ دل میں حسین، جگر میں حسین، اندر حسین، باہر حسین۔ اہل بیت سے محبت، جبھی تو امام عشق و محبت نے بڑی پیاری بات کہی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ صحابہ نجوم ہدایت ہیں، اور اہل بیت ان کے بارے میں تو میرے آقا فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح مر رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ ارے میرے گھر والوں کی مثال تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے روح گردانی کی وہ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو دوستو اگر اپنے کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت کی کشتی تیار کر لو، سوار ہو جاؤ۔ نہ دنیا میں تمہیں کوئی روک پائے گا، نہ آخرت میں کوئی روک پائے گا۔ محشر کے سنتری بھی دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ غلام حسین آ رہے ہیں، یہ غلام حسن آ رہے ہیں، یہ غلام اہل بیت آ رہے ہیں۔ تو دونوں کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی بھٹکو گے نہیں، بے راہ روی کے شکار نہیں ہوگے۔ حضرات گرامی، اب میں کیا بتاؤں، غریب نواز
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی طرف یہ ربائی منسوب ہے، لیکن جو میں نے اس پر دیکھا غور کیا ہے تو یہ معین الدین دراصل ایک ایرانی شاعر تھا، بہت بڑا قدیم، یہ ربائی اس کی ہے، مگر اس کو منسوب کر دیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، شاست حسین بادشاہ ہست حسین، دینست حسین دی پناہ ہست حسین۔ بہت بعد میں یہ بات کہی کہ حسین ہی بادشاہ ہے، حسین ہی شہنشاہ ہے، حسین دین ہے، اور صرف دین ہی نہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ کیا کردار؟ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ کلمہ توحید کی بنیاد، کلمہ توحید کو بلند فرمانے والے حسین ہیں۔ حسین شاہ ہے، بادشاہ ہے۔ یہ بات تو بہت بعد میں کہی گئی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو بہت پہلے فرمایا تھا، حسین کی شہنشاہیت اور بادشاہیت کا اعلان کیا تھا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سید کہتے کسے ہیں؟ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، یہ سید ہے کیا؟ هو الذی یلجا الیہ فی الشدائد، مصیبتوں میں جس کی پناہ لی جائے وہ سید۔ اس کا مطلب یہ جو قرار واقعی سید ہوتا ہے وہ پناہ لیتا نہیں ہے، پناہ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی پناہ لینے کے لیے آئے تو ذرا غور کر لینا ہے نا، چپکے سے شجرہ کھنگالنا کہ کیا واقعی ہے، کیا بتائیں۔ پناہ لیتا نہیں، پناہ دیتا ہے۔ میدان کربلا میں جتنے تھے یزید کے خیمے سے نکل کر، لشکر یزید سے نکل کر حسین کے قدموں میں آنے والے وہ جانباز، وہ جتنے تھے، آپ ذرا اندازہ لگائیں وہ کون تھے؟ وہ پناہ میں آ گئے تھے، انہوں نے سید مانا کہ واقعی اگر بادشاہ ہیں تو حسین ہے، واقعی اگر سلطنت ہے تو حسین کی ہے، عظمت ہے تو حسین کی ہے، شہنشاہیت ہے تو حسین کی ہے، دلوں پر حکومت ہے تو حسین کی ہے۔ یاد رکھو یہ کامیابی کا دار و مدار ظاہری سلطنت نہیں ہے، یہ نہ کہنا جو کرسی پر بیٹھا ہے وہی کامیاب ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے وہی کامیاب ہے، جو لشکر والا ہے وہی کامیاب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے وہی کامیاب ہے نا؟ وہ کامیاب نہیں۔ میرے دوستو، دنیا نے کیا دیکھا کہ دمشق کے تخت پر بیٹھنے والا یزید ناکام رہا اور خنجر کے نیچے رہنے والا حسین کامیاب ہو گیا۔ خنجر کے نیچے زیر خنجر رہنے والا حسین کامیاب۔ تو کامیاب وہ ہے جسے خدا کامیاب کہے، کامیاب وہ ہے جسے قرآن کامیاب کہے، کامیاب وہ ہے جسے پوری امت کامیاب کہے۔ میرے دوستو، آج ہم اس حسین ابن علی کا ذکر جمیل کر رہے ہیں۔ یقیناً امام کربلا ہی خوش نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی مسرور ہیں کہ میرے نواسے کا اور حسین کا ذکر کرنا یہ رسول ہی کا ذکر ہے نا؟ یہ بات راشد کی نہیں، خود سرکار کے ارشاد کی ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا تعارف کرا دیا سرکار نے، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ تو حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب چھوٹے تھے، بچپن کا عالم تھا، سر مبارک چھوٹا تھا، قامت مبارکہ چھوٹا تھا، انگلیاں چھوٹی تھی، ہتھیلیاں چھوٹی تھی، ہاتھ چھوٹے تھے، سرکار فرماتے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی سمجھانا ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہوں گے نہیں، ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی بات کریں سیادت کی دنیا میں اور سرداری ملے جنت میں؟ سیدھے سیدھے مبتدا خبر۔ قاری صاحب موجود ہیں تو ہیں، قاری صاحب ہیں تو ہیں، مصباحی صاحب ہیں، ہوں گے نہیں، ہیں۔ میرے دوستو، اس بچپن کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب وہ بچپن سے ترقی کر کے جوانی کی طرف آئے ہوں گے، قامت مبارکہ میں اضافہ ہوا ہوگا، سر مبارک میں اضافہ ہوا ہوگا، انگلیاں بڑھی ہوں گی، ہتھیلیاں بڑھی ہوں گی، ہے نا؟ دست مبارک بڑھے ہوں گے تو ان کی سیادت کا دائرہ کتنا بڑھا ہوگا،
ان کی سیادت کا دائرہ کتنا وسیع ہوگا. تو یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ ہیں کہہ کر رسول نے ایک پیمانہ ہمیں دے دیا ہے، ایک معیار ہمیں دے دیا ہے کہ سنو، جنتی جہنمی کو آسانی سے پہچان لو. جنتی اور جہنمی کو آسانی سے پہچان لو. جو حسن و حسین کو اس دنیا میں اپنا سردار مانے گا وہ جنتی ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ جہنمی ہوگا، وہ جہنمی ہوگا. میرے دوستو، جنت تو حسنین کریمین اس کے سردار ہیں، اور سردار کے بغیر کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. آپ اندازہ لگائیے، بہت پہلے اللہ کے رسول نے جو تعارف کرایا، اور مجھے ایک منظر اور بھی یاد آ گیا. جمعے کا دن ہے، خطبہ سرکار دے رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، یا ایھا الناس ھذا حسین. بات یہ تھی کہ حضور خطبہ دے رہے تھے، امام عالی مقام کی عمر کم تھی، مسجد نبوی میں چلے آئے. سرکار کی نظر پڑ گئی، خطبہ بند کیا، ممبر چھوڑا، نیچے اترے، نواس حسین کو گود میں لیا، اور سارے صحابہ بیٹھے بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے. کسی نے چوچرا نہیں کی. خطبہ بند کیا. کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ کوئی بڑا اگر ہمارا آ جائے تو ہم خطبہ بند کریں؟ نہیں. ممبر چھوڑیں؟ نہیں. مگر وہ اللہ کے رسول ہے. میرا نبی صرف قانون جانتا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ قانون بناتے بھی ہے. نبی قانون داں ہی نہیں ہے، قانون ساز بھی ہیں. خطبہ بند کیا، ممبر چھوڑا، سرکار نیچے اترے، نواسے کو لیا، پھر ممبر پر گئے. صحابہ کرام سمجھ گئے آج نیا قانون کچھ ملنے والا ہے، آج کوئی نیا پیغام ملنے والا ہے. صحابہ پھر ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ صرف قانون جانتے ہی نہیں ہیں، قانون بناتے بھی ہیں. اور لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلے کا خطبہ تھا اس کو بند کر دیا. اب شروع کرتے ہیں یہاں سے. جب نواسا گود میں لے کر کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ. اے لوگو، انہیں پہچان لو، یہ حسین ہیں، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرو، ان کی مدد کرو. ھذا حسین ہے نا. ھذا، یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ حسین کی. کون کرا رہا ہے؟ نبی کرا رہے ہیں. کس کا تعارف؟ نواسے کا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ھذا حسین فاعرفوہ، ان کی معرفت حاصل کرو، پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، انہیں پہچانو. یہ حسین ہے، ان کی مدد کرو، یہ حسین ہے. اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہو کر کیا فقط نواسے کا تعارف فرما رہے تھے؟ نہیں. اگر نواسے کو پہچانوانا ہوتا تو احباب میں پہچانواتے، گھر والوں میں پہچانواتے، اپنے لوگوں میں پہچانواتے. مگر مسجد نبوی میں جمعے کے دن وہ بھی پوری کائنات انسانیت سے مصطفیٰ خطاب کر رہے ہیں. لوگوں، انہیں پہچانو، یہ حسین ہیں، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرو، یہ حسین ہیں. نواسے کا تعارف نہیں، علی کے بیٹے کا نہیں، کیا فاطمہ کے نور نظر کا نہیں، کیا صرف اپنے نواسے کا نہیں، پھر کس کا تعارف ہے نا. تو ایک بات بتا دوں، ھذا حسین، انہیں پہچانو، یہ حسین ہے. انہیں صرف میرا نواسا ہی نہ سمجھنا، بلکہ یہ اپنے وجود میں دین ہے. تو مصطفیٰ نواسے کا تعارف نہیں فرما رہے تھے بلکہ دین کا تعارف کرا رہے تھے. میرے نواسے کو صرف میرا نواسا نہ سمجھنا، یہ اپنے آپ میں دین ہے. دین ہے نا، دین ہے. تو اس مصرے کا جو ماخذ ہے وہ یہ حدیث پاک ہے، دین است حسین. یہ تو بہت بعد میں کہی گئی یہ بات. حسین دین ہے، اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں. حسین دین ہے. حضرات گرامی، میں کیا بتاؤں، مجھ کو واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول سجدے میں ہے. نواسا بہت مشہور ہے، سب نے سنا، بیان کرتے، پشت مبارک پر سوار. سرکار سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں. کس کا انتظار ہے؟ نواسے کا، ہے نا، کہ حسین اترے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں. اور نماز میں، نماز عبادت الہی،
اب میں آپ سے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، حضور سجدے میں گئے تھے تو کس کے لیے؟ سر نہیں اٹھا رہے ہیں تو کس کے لیے؟ سنبھل کے جواب دیجئے گا۔ سجدے میں سرکار گئے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نہیں اٹھا رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اب یہ نہ کہنا کہ نواسے کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ، نماز نبی کی، پشت پر نواسا، سجدے کو لمبا کیا، نواسے کا خیال آیا کہ نہیں؟ نماز مصطفیٰ میں نواسے حسین کا خیال آیا کہ نہیں؟ حضور نے بعد میں نماز بھی نہیں دہرائی، حضور نے نماز بھی نہیں دہرائی، خیال آیا کہ نہیں؟ حسین چلیے، حسین دین ہے، چلیے، خیال آیا کہ نہیں؟ خیال آیا کہ نہیں؟ حضور نے نماز دہرائی نہیں، پڑھ لی۔ اچھا، پیچھے جو صحابہ ہیں وہ انتظار میں ہے کہ حضور اٹھیں تو ہم اٹھیں، حضور اٹھیں تو ہم اٹھیں۔ اب یہاں ترتیب وار سنو، صحابہ وہ ہے جو رسول کا انتظار کریں، صحابہ وہ ہے جو رسول کا انتظار کرے، اور حسین وہ ہے جس کا انتظار رسول کرے۔ حسین منتظر، نبی منتظر، سرکار انتظار فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، اب بتاؤ، ایسا باعظمت حسین، ایسا رفت والا حسین، اور مجھے اس واقعے میں جو گوشے شوشے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ جب سرکار نے خطبہ بند کیا، نیچے اترے، حسین کو گود میں لیا، پھر تشریف لے گئے، ھذا حسین، تو اب مجھے ایک خطیب نہیں، ایک ممبر نہیں، دو ممبر بھی دکھائی دے رہا ہے، دو خطیب بھی دکھائی دے رہا ہے، دو ممبر بھی دکھائی دے رہا ہے، دو خطیب بھی دکھائی دے رہا ہے۔ خطیب دو، وہ سن لو، ایک فرق ہے، ایک خاموش خطیب ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے، ایک خاموش خطیب ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے، اور ممبر بھی دو ہے۔ جس ممبر پر مصطفیٰ ہے وہ رسول اللہ کا ممبر ہے، اور نبی کی گود حسین کا ممبر ہے، نبی کی گود حسین کا ممبر ہے۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگاؤ، وہ حسین جس کا ممبر آغوش مصطفیٰ ہو، اس حسین کی نظیر کہاں سے لاؤ گے؟ اس کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ میرے دوستو، حسین دین ہیں، دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ حسین وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن وہ ہے جو حسین کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، کہنے والے نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مذہب اسلام میں ہے صرف دو نہر حیات، مذہب اسلام میں ہے صرف دو نہر حیات، ایک ضرب حیدری، ایک سجدہ شبیر ہے۔ آج جو یہ امت باقی ہے، زندہ ہے، یہ ایک طرف ضرب حیدری کا چمتکار ہے اور دوسری طرف سجدہ شبیری کی وہ ادا ہے۔ میرے دوستو، مولا کریم ہمیں ضرب حیدری اور سجدہ شبیر کے سائے میں رہنے کی توفیق دائمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔